یہ بات بائبل میں لکھی ہوئی کہ غیر زبانیں سمجھ میں نہیں آتی، تو پھر ہم کیوں بولیں؟ غیر زبانوں کے بارے میں ہمیں بعض کا ٹھٹا بازی یا طنز کا نشانہ بنایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، پھر ہم کیوں بولیں؟ غیر زبانیں جو ہے اس کو کوئی جو ہے وہ اپنی عقل کے اندر یہ اترتی نہیں ہے، پھر ہم کیوں بولیں؟ لیکن بائبل مقدس کی جو تعلیم ہے ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر بڑا زور دیا گیا غیر زبانوں کے ساتھ جو ہے وہ روح القدس میں دعا کرنے سے بہت زور دیا گیا۔ طرح روح القدس نے پوری قوت دی، وہ غیر زبانوں میں دعا کرنے لگے۔ یہاں پر مسیح نے کہا کہ وہ طرح طرح کی یہ نئی زبانیں بولیں گے۔ یسایہ 28واں باب 11ویں آیت۔ پرانے عہد نامے میں بھی ہمیں غیر زبانوں کے تعلق سے تعلیم یا نبوت پیشن گوئی ملتی ہے کہ وہ یعنی خدا بیگانہ لبوں میں اور اجنبی زبان میں ان سے کلام کرے گا۔ اور پھر پولس رسول کہتا ہے کہ زبانیں بولنے سے منع نہ کرو۔ پھر ایک جگہ لکھا ہے، پولس کہتا ہے کہ میں تم سب سے زیادہ زبانیں بولتا ہوں۔ زبانیں بولنے سے نہ منع کرو، میں تم سب سے زیادہ زبانیں بولتا ہوں۔ کسی کو طرح طرح کی زبانیں اور کسی کو زبانوں کا ترجمہ۔ یہاں پر بھی زبانیں نعمت کے طور پر بھی ہیں، زبانیں روح القدس کے نشان کے طور پر بھی ہیں۔ آمین۔ یہ ضروری بات ہے، یہ خداوند کا کلام ہے اور اس کی طلب، اس کی بھوک، اس کی پیاس، اس کے لیے بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ پولس کہتا ہے زبانیں بولنے سے منع نہ کرو۔ غیر زبانوں کے تعلق سے پولس کو بڑا گہرا تجربہ تھا۔ وہ کہتا ہے نا تم سب سے زیادہ زبانیں بولتا ہوں۔ اٹس مین کہ وہ غیر زبانوں کے اندر دعا کرنے کا مکاشفہ اس کے پاس تھا، ریولیشن تھا، اس کے اوپر خدا نے ریویل کیا تھا، اس کو ان باتوں کی سمجھ آ چکی تھی۔ جن باتوں کے مکاشفہ نہ ہونا تو ان باتوں کو عقل سے سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ مکاشفہ کا مطلب کیا ہے؟ خدا کوئی بات ظاہر کرے، خدا کوئی بات آپ پر واضح کرے، خدا آپ کو تحریک دے، خدا آپ کے لیے آسان کرے۔ مکاشفے کو عقل سے نہیں جان سکتے۔ مکاشفہ خداوند ظاہر کرتا ہے، روح القدس ظاہر کرتا ہے، کلام کے الہام ظاہر کرتا ہے۔ یہ خدا کا کام ہے۔ تو اٹس مین کہ ہمارا کام پیش ہونا ہے، ہمارا کام اپنے آپ کو سپرد کرنا ہے، ہمارا کام تابع ہونا ہے، ہمارا کام ہاں کرنا ہے، ہمارا کام اپنے آپ کو خداوند کے کلام کے سانچے میں ڈالنا ہے۔ ہمارا کام ہے اس بات کا یقین کرنا خداوند یہ تیرا کلام ہے، خداوند یہ تیری باتیں ہیں، میں اسے قبول کرتا ہوں۔ دنیا مانے میں نہ مانے، دنیا ٹھٹا بازی میں اڑائے، دنیا چاہے برا بھلا کہے، دنیا کہے کہ نہیں کلام کی تعلیم نہیں ہے، دنیا کہے کہ نہیں یہ جو سلسلہ سٹاپ ہو گیا، لیکن تیرا کلام مجھے کہتا ہے کہ زبانیں بولنے سے منع نہ کرو، تو پھر میں کیوں رکوں؟ یہ مجھ پر آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یا تو ہم کلام کو اول درجہ دے دیں یا پھر ہم اپنے باپ دادا کی مشنوں کو اول درجہ دے دیں۔ یا تو ہم انسان کو سچا مان لیں یا خدا کے کلام کو سچا مان لیں۔ یہ آپ پر خود پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنی دلیری سے، کتنی خوشی سے چیزوں کو ایکسپٹ کرتے ہیں۔ خدا میں بڑھنے کا پتہ ایک طریقہ سنیے، اس کو میں نے اپنی زندگی کا انیشلی دنوں میں جب میں نے توبہ کی، میں نے اسی فارمولے پر اسی طرح سے چلتا آ رہا ہوں اور اس میں میں نے ہمیشہ ترقی پائی ہے۔ اور وہ طریقہ کیا ہے کہ جب آپ کو جس چیز پر آپ کھڑے ہو نا، خوشی سے ایمان سے کھڑے ہو، لیکن جب آپ کو بہتر بات پتہ چلے، کلام کی سچائی آپ پر ظاہر ہو سکتا ہے کسی کلام کی بات کو یہ مان رہے ہو لیکن وہ ہمارے لیے ہم نے اس کو پورا نہ سمجھا ہو، ہم اس میں کمزور ہوں، ہم نے کبھی اس کسی اینگل سے خاص اینگل سے غور نہ کیا ہو، لیکن جب خدا کا روح آپ پر اسے ظاہر کرے، آسان کرے، تو کبھی بھی اس کو ماننے سے انکار نہ کرے۔ یہ طریقہ ہے کلام میں پڑھنے کا۔ کبھی کبھی انسان خدا سے آرگومنٹ شروع کر دیتا ہے، ہم اپنی عقل سے خدا کے کلام کے ساتھ بھی بعض وقت بھڑ جاتے ہیں، اسے رد کر دیتے ہیں۔ اور بائبل صاف کہتی ہے کہ تم اپنے بزرگوں کی روایات کو، رسم و رواج کو قائم رکھنے کے لیے خدا کے کلام کو رد کر دیتے ہو۔
مرتبہ ہم ان چیزوں میں الجھ کے رہ جاتے ہیں. خداوند کا روح ہمیں دنیا کے اندر ایسی الجھنوں سے آزاد کرتا ہے. ہاللیلویہ. پولس کو اس کا بڑا تجربہ تھا, اسے مکاشفہ ہوا تھا. وہ کہتے ہیں میں تم سب سے زیادہ دعائیں کرتا ہوں غیر زبانوں میں. جب وہ کہتے ہیں تم سب سے زیادہ زبانیں بولتے ہو, اوپر وہ زبانوں کو کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں, سیاق و سباق میں بات کر رہے ہیں. اس کا ٹاپک ہے زبانیں ہیں, اور وہ انکریجمنٹ کرتا ہے غیر زبانیں بولنے سے منع نہ کرو. میں تم سب سے زیادہ زبانیں بولتا ہوں. وہ اس پر راز کھلا ہے, مکاشفہ کھلا ہے. اور کئی لوگ کہتے نہیں رسولی دور کے ساتھ ہی سلسلہ ختم ہو گیا. ایسا نہیں ہے, بلکہ آپ یاد رکھیں رسولی دور بھی ختم نہیں ہوا, کیونکہ بائبل میں لکھا ہے اس نے کلیسیا کو کئی جو گفٹ دیے, کسی کو رسول, کسی کو مبشر, کسی کو استاد, اور پھر کسی کو نبی بنا کر اس نے کلیسیا کو دے دیا. آج بھی کلیسیا کے اندر رسولوں کی خدمت ایگزسٹ کرتی ہے. کئیوں کے اوپر رسولوں کی خدمت والا مزہ ٹھہرا ہوا ہے. رسولوں کی خدمت ہے, نبیوں کی خدمت ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے. اور دوسری بات, کئیوں پر یہ مسا ٹھہرا ہوا ہے, کئیوں کی زندگیوں پر ایسا اثر نظر آتا ہے. خدمتیں ختم نہیں ہوئی. ہاں یہ کہتے ہیں, اور بائبل یہ بتا ہے الہام لکھنے کا سلسلہ ختم ہوا ہے. الہام لکھنے سے مراد کیا ہے کہ اب کوئی نئی چیز نہیں لکھی جائے گی الہام کی, کہ جتنی بائبل جو تھی وہ پوری ہو چکی ہے. نیا عہد نامہ پرانا عہد نامہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب ہم کوئی نئی چیز لکھ کر نہیں کہہ سکتے کہ جی خدا نے مجھے روح القدس کے وسیلہ سے الہام لکھوایا ہے اور اس کو بائبل کا حصہ بنا سکتے. نو, بائبل کی 66 کتابیں ہیں, اس کے ساتھ کوئی ایک کتاب بھی نہیں رکھ سکتے, اس کے ساتھ کوئی اضافی چیز نہیں رکھ سکتے. رسولی دور جو ہے وہ ختم نہیں ہوا, بلکہ ہم یہ کہتے ہیں اور الہام کا سلسلہ ختم ہوا ہے کہ الہام اب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اب جو سلسلہ ہے وہ کیا ہے, الہام کی درست تشریح کا سلسلہ ہے. لیکن تیرے کلام کی تشریح مجھے نور بخشتی ہے. اس لیے خدا کہتا ہے کہ ہر ایک تعلیم کے پیچھے نہ جاؤ, لیکن اس لیے خدا کہتا ہے تیرے شیاطین کی تعلیم دینے والے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. اس لیے خدا پولس کہتا ہے کہ تم اتنی جلدی حق کی تعلیم سے پھر گئے ہو, یعنی تم اپنے خدا کے کلام پر قائم رہو, تمہاری بنیاد درست رہے, تمہیں پتا ہو کہ تمہیں خداوند کا کلام جو تم تک پہنچا ہے. لیکن اگر کوئی فرشتہ بھی آسمان سے آئے, اور پولس کہتا ہے اگر میں بھی بعد میں آ کر کہوں کہ یہ جو پہلے تمہیں خوشخبری دی گئی تھی وہ ٹھیک نہیں ہے, اب ٹھیک ہے جو میں دوسرے ٹائم پر آ کے دے رہا ہوں, تو پولس کہتا ہے میرا بھی اقرار نہ کرنا, میرا بھی انکار کر دینا, اور اگر آسمان کا فرشتہ بھی آ کر تمہیں دینا تو اس کا بھی انکار کر دینا, کیونکہ جو کلام میں نے تمہیں پہنچایا ہے روح اس کی تحریک سے ہے. اور بائبل کہتی ہے آدمیوں کی خواہش سے کوئی بات نہیں کہی گئی, نہ ان کی رہنمائی میں, بلکہ یہ کلام جو میرے اور آپ کے ہاتھوں میں 66 کتابوں کی صورت میں ہے, پیدائش سے مکاشفہ تک, یہ الہام کے سبب سے ہے. ہاللیلویہ. رسولی دور جو ہے وہ آج بھی قائم ہے, ان کے ساتھ یہ سلسلہ ختم نہیں ہو گیا. چونکہ کئی لوگ کہتے ہیں رسولوں کے دور کے ساتھ ہی غیر زبانوں کے ساتھ بپتسمے کا سلسلہ ختم ہو گیا. ایسا نہیں ہے, بلکہ ہم رسولوں کے دور میں بھی چیک کریں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جب روح القدس تم پر آئے گا تو یہ وعدہ تم سے ہے, اور جو تمہارے وسیلہ سے کلام پر ایمان لائیں گے ان کے ساتھ ہے, اور پھر ان کے تمہاری نسلوں کے ساتھ ہے. اس کا مطلب ہے روح القدس جو ہے وہ میرے لیے, آپ کے لیے, ہمارے وسیلہ سے جو توبہ کریں گے ان کے لیے, اور ہماری نسلوں کے لیے.